أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اس کائنات میں کارسازی کا سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، اور اسی کے قوانین کے مطابق نظام کائنات چل رہا ہے۔ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس موجود علم، صلاحیتیں، طاقتیں اور دیگر وسائل سب کچھ اسی کے مرہون منت ہیں۔ اس لیے جو کچھ وہ عطا کرے وہی سب سے بہتر ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اپنی صلاحیت یا اپنا کمال سمجھتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور نتیجتاً تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کاف رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 45 سے 49 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور ان کو دیں ایک ضرب المثل حیات دنیا کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، ایسی ہے جیسے پانی ہم نے نازل فرمایا آسمان سے تو گھنی ہوئی اس سے نباتات زمین کی، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، سو وہ ہو کے رہ گئی خشک چورا، اڑائے لیے پھرتے اسے ہوائیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ پہلا انڈرلائن لفظ ہے شیمن، شام سے بنا، ہے شین میں، خشک ٹوٹی ہوئی چیز، ڈرائی سٹیکس، تذرو ہو اسے اڑا دیتی ہے، اٹس سکیٹرڈ۔ اس آیت میں بیان کی گئی ضرب المثل اس بات پہ روشنی ڈال رہی ہے کہ پچھلے رکوع میں باغ والے کی تباہی اور بربادی کیوں ہوئی۔ اس لیے کہ اس نے اپنے پاس موجود نعمتوں کو اپنی کوشش اور صلاحیت سمجھ لیا، خالق اور مالک کائنات کو بھول گیا اور اس طبعی زندگی کو ہی اپنی زندگی کا مقصود سمجھا۔ حالانکہ اس دنیا کی مثال اس زمین کی سی ہے کہ جب اس پہ آسمان سے پانی اترتا ہے تو اس کی بدولت اس میں ہر سو ہریالی پھیل جاتی ہے، پھل اور پھول نکل آتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ رونق ہمیشہ رہے گی۔ لیکن چند دنوں کی بات ہے، یہیں کھیتی سوکھ کے چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوائیں اسے اڑائے لے جاتے ہیں اور زمین اجڑی پڑی رہ جاتی ہے۔ انسان تھوڑی سی کوشش کر کے کھیتی کو تیار کرتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے۔ اب اس کھیتی کو تیار کرنے کے لیے جو قوت درکار تھی وہ اس نے خود پیدا نہیں کی بلکہ اللہ کریم کی دی ہوئی تھی۔ نہ ہی انسان کو اس بیج کے اگانے پہ کوئی قدرت حاصل ہے اور نہ اس کھیتی کی نشو و نما پہ اس میں کوئی کمال ہے، اور نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ اس کھیتی کو پروان چڑھانے کے لیے تمام وسائل مہیا کر سکے۔ مثلا جو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، جو حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، جس خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، جس پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ اب اگر کوئی شخص ان تمام حقائق کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو اپنا زور بازو قرار دیتا ہے تو اس کا انجام اسی باغ والے کی طرح کا ہوگا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت ہیں حیات دنیا کے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا،
اور باقی رہ جانے والی صالحات ہی بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں توقع کے لحاظ سے۔ انڈر لائن لفظ ہے عملہ، عمل سے بنا، الف میم لا، کچھ حاصل ہونے کی امید لگانا، ایکسپیکٹیشن۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت، مثلا اولاد اور مختلف وسائل، کوئی بری چیزیں ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، کہتے ہیں کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور رزق سے طیبات کو؟ کہہ دیں یہ ان کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں حیات دنیا میں، اور خالصتاً یوم القیامہ کو۔ اسی طرح مفصل کرتے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے علم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی تاکہ ہم انہیں قوانین ربی کے مطابق ہنسی خوشی استعمال کریں، لیکن ان کو مقصود زندگی بنا لینا سراسر غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آنی جانی ہیں، جبکہ نیک اور بھلے کام جن سے اپنی ذات کی بھی نشو و نما ہو اور مخلوق خدا کی بھلائی بھی، یہ ایک باقی رہنے والی متاع حیات ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو رب کریم کے نزدیک ثواب اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 76 میں ارشاد ہے، اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو ہدایت، اور باقی رہ جانے والی صالحات بہتر ہیں تمہارے رب کے ہاں ثواب میں، اور بہتر ہیں مآل کار کے لحاظ سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَالْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس طرح ہم چلتا کریں گے پہاڑوں کو، اور تم دیکھو زمین کو کھلی ہوئی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم اکٹھا کر لیں گے انہیں، بس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ نغادر غدر سے بنا، غین دال رے، ہم کسی کو پیچھے چھوڑیں گے، we would leave behind۔ یہ حقیقت اس روز کھل کر سامنے آ جائے گی جس پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، بڑے بڑے طاقتوروں کا غرور حق میں مل جائے گا، اور سب نافرمانوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ فَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے حضور صف در صف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق تم آ گئے ہمارے پاس اسی طرح جیسے خلق کیا ہم نے تمہیں اس سے پہلی بار۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہیں زعم تھا کہ نہیں ہم نے رکھی تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ۔ انڈر لائن لفظ ہے صفا، صفا سے بنا، سعاد فی صف باندھ کے کھڑے ہوئے، قطار بنائے ہوئے، ان روز۔ نافرمانی کے ان سرخیلوں کو رب کریم کے حضور لا کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا آج تم بالکل اسی طرح سے تئی دست ہمارے سامنے کھڑے ہو جس طرح تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا تھا۔ تم نے اپنی زندگی اس ظلم میں گزار دی کہ رب کریم کے جو پیغامات تمہارے تک پہنچائے گئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور جن چیزوں سے تمہیں خبردار کیا گیا تھا وہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہوں گی، اور نہ ہی تم سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس طرح کا ظلم صرف حق کا انکار کرنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ ظلم ہیں جو کفر کر رہے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کہہ دیں کیوں نہیں، اور قسم میرے رب کی ضرور اٹھائے جاؤ گے تم، پھر ضرور بتلائے جاؤ گے جو عمل تم نے کیے، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ بہت آسان ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور وضع کی جاتی ہے الکتاب، تو تم دیکھو مجرموں کو وہ سہمے ہوئے ہیں اس سے جو اس میں ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہتے ہیں ہے ہماری کم بختی، کیسی ہے یہ کتاب، نہیں چھوٹا اس سے کوئی صغیرہ اور نہ کوئی کبیرہ مگر گن کر شمار کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پاتے ہیں جو انہوں نے کیا حاضر۔
ولا یظلم ربک احد، اور نہ ظلم کرے تمہارا رب کسی سے. مشفقین، شفق سے بنا، شین فی کاف، نیچے ڈلتے، فیئر فل. اس روز نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا. مجرم لوگ اس سے لکھے سے خوف زدہ ہو کے کہتے ہیں، آئے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی چیز کو، اس نے تو ہر ایک چیز کا مکمل ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے. سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے، تو جس کسی نے عمل کیا ذرا بار بھلا وہ اسے دیکھ لیتا ہے، اور جس کسی نے عمل کیا ذرا بار شر کا اسے دیکھ لیتا ہے. ہر ایک کا کیا ہوا اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور قانون ربی کے مطابق ہر کسی کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اس فیصلہ کرنے میں کسی سے معمولی ظلم بھی نہیں کیا جاتا. مقام فکر ہے کہ ہمارا ہر ایک عمل، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہماری ہی کتاب میں لکھا جا رہا ہے، اور کل کو وہی لکھا ہوا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اسی کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ملے. اس لیے لازم ہے کہ اپنے اس کل کی آج فکر کریں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سنوارنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری کتاب اچھے اعمال سے عبارت ہو. اس رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ، اس رکوع میں بھی ایک ضرب المثل کے ذریعے اس دنیا کی بے ثباتی پر روشنی ڈالی گئی ہے. یہاں موجود سب کچھ ہمارے استعمال کے لیے ہے، لیکن اسی کو مقصد زندگی بنا کے اسی کا ہو رہنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بری ہے. اصل بات اپنے پاس موجود وسائل اور صلاحیتوں کو من جانب اللہ سمجھنا، اور اسی کے قانون کے مطابق انہیں اپنی نشو و نما اور دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام میں لانا ہے. اور یہی ان نعمتوں کی عملی شکر گزاری ہے. ایک روز ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنے رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ہر ایک کی کتاب اعمال اسے تھما دی جاتی ہے، اور مجرم اس کتاب میں لکھے سے خوفزدہ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کسی چھوٹی یا بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے تو ہر ایک چیز کا مکمل ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک عمل ہماری کتاب اعمال میں درج کیا جا رہا ہے. جیتے جی انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی کتاب میں کس طرح کے اعمال ریکارڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.